کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دن صرف وقت کی تقسیم نہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آسمان سات ہیں؟ روحانی سفر اور روحانی علم کے 7 بڑے مقامات بیان کیے جاتے ہیں۔ اہل روحانیت 7 بنیادی اسماء الہی کو 7 ایام کے ساتھ جوڑتے ہیں، جبکہ انسان اور کائنات کے عدم سے وجود میں آنے میں صرف یہ اسماء ہی اپنی قوت کی تجلی کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن حقیقت ابھی باقی ہے کہ اہل روحانیت کے نزدیک انسان کی روحانی حالت ہر دن ایک جیسی نہیں رہتی، کیونکہ ہر دن کی حرکت ایک اسم کی روحانی قوت سے عمل میں آتی ہے۔ کسی دن حیات قلب کا غلبہ ہوتا ہے تو کوئی دن محبت کا، اور کسی دن انسان اپنے نفس، کمزوریوں اور خوف پر غلبہ حاصل کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم 7 دنوں، 7 عظیم اسماء الہی اور ان سے وابستہ پوری اسرار روحانی رازوں کی طرف سفر کریں گے، اور سب سے اہم راز جانیں گے کہ پیر جمعرات جمعہ کو قدیم روحانیت میں اہم کیوں سمجھا جاتا ہے، اور آخر میں آپ کو وہ دن بھی بتاؤں گا جسے اہل روحانیت زندگی اور روحانی قوت اور قلب کی تبدیلی کا دن قرار دیتے ہیں۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے ان 7 دنوں میں سے ایک دن اور ایک اسم الہی آپ کی زندگی اور سوچ ہی بدل دے۔ اہل تصوف فرماتے ہیں، روحانی سفر کتابوں سے نہیں، تبدیلی سے شروع ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی آزمائش، کبھی تنہائی، کبھی انتظار اور کبھی خاموشی۔ یہ وہ مرحلے ہوتے ہیں جہاں انسان ظاہری دنیا سے نکل کر اپنے باطن کی طرف سفر شروع کرتا ہے، اور اسی سفر میں اسماء الہی کی تجلیات انسان پر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا دن پیر کا دن، اسم الہی الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا، تمام زندگیوں کا سر چشمہ۔ اگر پوری کائنات سے زندگی نکال دی جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ دل کی زندگی، روح کی زندگی اور ایمان کی زندگی اور ذکر کی زندگی، کائنات کی زندگی، حیات آدم، سب اس ہی صفت کے پرتو ہیں۔ اور اسی طرح پیر کا دن اسم الحی سے وابستہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، اگر زندگی صرف جسم کا نام ہوتی تو دل زندہ اور مردہ کیوں ہوتے؟ اصل راز یہ ہے کہ اہل معرفت کے نزدیک پیر کا دن حیات قلب سے وابستہ سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اہل روحانیت پیر کے دن ذکر اور مراقبہ پر خصوصی توجہ دیتے اور روزہ سے مدد لیتے، کیونکہ پیر کے دن روحانی اذکار انسان کے دشمن نفس، شیطان اور ہوس کے خلاف روح کو طاقت بخشتے ہیں۔ اہل معرفت بیان کرتے ہیں کہ مردہ جسم سے زیادہ خطرناک مردہ دل ہوتا ہے، اور دل کو زندہ کرنے والی اصل قوت الحی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ کی صفت الحی زندگی کا سر چشمہ ہے تو پھر بہت سے لوگ زندہ ہونے کے باوجود اندر سے مردہ کیوں محسوس کرتے ہیں، اور برسوں عبادت کے باوجود کیفیت روحانی حاصل نہیں کر پاتے؟ کیونکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ صرف زندگی کافی نہیں۔ اگر انسان حقیقت کو دیکھ ہی نہ سکے تو زندگی کا مقصد کیسے سمجھے گا؟ یہاں اللہ کی ایک ایسی صفت ظاہر ہوتی ہے جو عام آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے دیکھی جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے بصیرت شروع ہوتی ہے۔ اس کا راز اگلے اسم میں پوشیدہ ہے۔ دوسرا دن منگل، اسم الہی البصیر یعنی ہر چیز کو دیکھنے والا۔ کیا آنکھوں سے دیکھنا ہی اصل دیکھنا ہے، یا کچھ لوگ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جو دوسروں سے پوشیدہ رہتا ہے؟ یہی اس اسم کی سب سے حیران کن حقیقت ہے کہ یہاں صرف آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں بلکہ حقیقت کو دیکھنا، کیونکہ کئی لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر حقیقت نہیں دیکھتے، اور کئی لوگ حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں اگرچہ ظاہری آنکھ بند ہو۔ اللہ نے عالم معنی سے عالم شہادت کا وجود اسی اسم کے پرتو سے کیا، اور منگل پر البصیر رولڈ کرتا ہے۔ علم، کشف، بصیرت، فراست، حکمت، یہ سب اسی صفت کے سائے ہیں۔ اہل تصوف کہتے ہیں جب اللہ کسی بندے پر بصیرت کا دروازہ کھول دیتا ہے تو وہ چیزوں کے پیچھے چھپی حکمت کو بھی دیکھنے لگتا ہے۔ اب ایک حیران کن راز سنیے، دیکھنا ایک نعمت ہے، مگر بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ ایک ایسی نظر بھی ہوتی ہے جو آنکھوں سے نہیں بلکہ روح سے دیکھتی ہے۔
اب ہم اس اسم کی طرف بڑھتے ہیں جسے بعض اہل دل کائنات کے پوشیدہ رازوں کی چابی کہتے ہیں۔ اس کا جواب اگلی صفت میں چھپا ہے۔ تیسرا دن بدھ، اس میں الہی الشکور یعنی تھوڑے عمل پر بھی بڑا اجر عطا کرنے والا۔ ذرا غور کیجئے، کیا صرف ایک سچا شکر انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ یقیناً، کیونکہ بصیرت کے بعد اللہ نے کائنات میں شکر عطا کیا، اور بدھ کے دن الشکور تجلی فرماتا ہے۔ یہ اسم ایک عظیم راز رکھتا ہے، کیونکہ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، شکر ایک کیفیت ہے۔ جب انسان نعمت کو پہچان لیتا ہے، دل خود بہت شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں، جس دن انسان شکر سیکھ لیتا ہے، اسی دن اس کی محرومی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شکر رزق بڑھاتا ہے، شکر سکون دیتا ہے، شکر دل کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے۔ یہاں ایک عظیم راز سے پردہ اٹھاتے چلیں کہ حضرت والدہ مریم علیہ السلام کا شکر ہی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا اور ایک ایسی حیات ملی جو آج بھی قائم ہے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ شکر صرف نعمت بڑھانے کا ذریعہ نہیں، بعض صوفیہ کے مطابق شکر ایک ایسا دروازہ بھی ہے جو تقدیر کے بند راستے کھول سکتا ہے۔ مگر اب ہم پہنچتے ہیں طاقت کے اس راز کی طرف جسے اہل روحانیت بہت اہم سمجھتے ہیں۔ یہاں سے روحانی سفر ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک انسان اپنے نفس، اپنے خوف اور اپنی کمزوریوں پر غالب نہ آئے، تب تک وہ حقیقی قوت کا راز نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں القادر کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں ایک سوال ہے، آپ کو ان دنوں میں سے کس دن سکون اور کس دن ہیبت محسوس ہوتی ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چوتھا دن جمعرات، اس میں الہی القادر یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ یہ وہ صفت ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر طاقت چھوٹی ہے۔ بادشاہتیں ختم ہو جاتی ہیں، سلطنتیں مٹ جاتی ہیں، طاقتور کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن قدرت الہی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جب انسان اپنے نفس، اپنی خواہشات، اپنے خوف اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانے لگتا ہے تو دراصل القادر کی تجلی اس کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس اسم کے ساتھ ایک ایسا راز وابستہ ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ جمعرات کو فیض اور روحانی توجہ کا دن کہا جاتا ہے۔ روحانیت کے تمام دروازے جمعرات کے دن کھلے ہوتے ہیں۔ ارواح کی دنیا میں آمد، فرشتوں کی تبدیلی کا دن ہے، اور سب سے اہم یہ کہ تہجد کے وقت عالم لاہوت کے پردے بہت باریک ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل روحانیت القادر کا ذکر اس وقت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اس اسم کے ذکر سے ہر کام میں کن کی تجلی ہوتی ہے۔ یہاں اہل روحانیت سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے جمعرات اور جمعہ کی رات خود پر سخت بوجھ یا غلبہ کی کیفیت محسوس کی ہے؟ اگر ہاں تو یہ تجلی القادر ہے۔ جمعرات کا دن علم، حکمت اور غور و فکر کا دن سمجھا جاتا ہے۔ بعض اہل دل کہتے ہیں کہ اس دن کی عبادت انسان کے اندر فہم کے نئے دروازے کھول دیتی ہے۔ لیکن طاقت کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو طاقت اسے کہاں لے جائے گی؟ اسی لیے بعض صوفیہ فرماتے ہیں، طاقت راستہ بناتی ہے مگر علم منزل دکھاتا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس راز کی طرف جسے اہل اللہ معرفت کی بنیاد کہتے ہیں۔ پانچواں دن جمعہ، اس میں العلیم یعنی سب کچھ جاننے والا۔ جمعہ کے دن کائنات میں علم کی تجلی ہوئی اور اس دن العلیم کی تجلی ہی رولڈ کرتی ہے۔ علم، ولایت، معرفت، فہم، حکمت سب اسی سرچشمے سے نکلتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں، علم صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ اگر علم انسان میں عاجزی پیدا کرے تو وہ نور بن جاتی ہے، اور اگر تکبر پیدا کرے تو بوجھ بن جاتی ہے۔ اس اسم کی سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ نے الگ الگ علم عطا فرمایا، اور ہر نبی علم کی مشکوت سے علم حاصل کرتا ہے، اور وہ مشکوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ اور علم کی مشکوت ایک بہت اہم روحانی راز ہے جس کے بارے آئندہ گفتگو کریں گے۔ العلیم کا ذکر جمعہ کے روز بوقت تہجد معرفت الہی کے دروازے کھولتا ہے، اور علم انسان کو راستہ دکھاتا ہے۔
لیکن حیران کن حقیقت یہ ہے کہ علم بھی اپنی انتہا پر جا کر ایک سوال پوچھتا ہے، کیا علم بغیر محبت کے مکمل ہو سکتا ہے؟ یہاں سے آگے محبت کا سفر شروع ہوتا ہے، اور یہی راز اگلے دن میں چھپا ہے۔ چھٹا دن، ہفتہ، اس میں الہی الودود یعنی بے حد محبت کرنے والا۔ کائنات کی بنیاد محبت پر قائم ہے۔ ماں کی محبت، استاد کی محبت، اولیاء کی محبت، اور بندے کی اپنے رب سے محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اسی محبت کی گواہی ہے۔ محبت وہ آگ ہے جو نفس کو جلاتی ہے، اور محبت وہ نور ہے جو روح کو زندہ کرتی ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کے لیے محب کا وجود ہونا اور پھر محبوب ہونا لازم ہے۔ یہی محبت کائنات اور آدم کے عدم سے وجود میں آنے کا راز ہے۔ الودود اللہ کا پسندیدہ اسم ہے۔ اس اسم کا ذکر اور بالخصوص کائنات سے محبت اگر انسان کے دل میں اتر آئے تو مقام ولایت، مقام توحید، معرفت کے علاوہ ایسے مقامات عطا ہوتے ہیں کہ جن کا ادراک ایک عظیم رازوں میں پوشیدہ ہے۔ اہل روحانیت فرماتے ہیں کہ جہاں محبت ختم ہو جائے وہاں معرفت بھی رک جاتی ہے۔ محبت کا سفر جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی پوری اسرار اور اکثر تکلیف دہ بھی ہے۔ لیکن ایک راز اب بھی باقی ہے۔ اگر اللہ محبت کرتا ہے تو بندے کی پکار کب اور کیسے سنتا ہے؟ آخری اسم اسی راز سے پردہ اٹھائے گا۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں اس اسم کی طرف جسے بعض اہل دل دعا، قبولیت اور روحانی رابطے کا دروازہ قرار دیتے ہیں۔ شاید یہی وہ راز ہے جس کی تلاش میں بہت سے لوگ برسوں سفر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ روحانی راز پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ساتواں دن، اتوار، اس میں الہی السمیع یعنی ہر پکار سننے والا۔ اللہ فرماتا ہے، ایسی کوئی دعا نہیں جو اس تک نہ پہنچے، ایسا کوئی آنسو نہیں جو اس کی نظر سے اوجھل ہو، ایسا کوئی راز نہیں جو اس سے پوشیدہ ہو۔ انسان دنیا سے مایوس ہو سکتا ہے مگر اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ السمیع ہے، سننے والا، قبول کرنے والا اور اپنے بندوں کے قریب ترین۔ اتوار کا دن السمیع کی تجلی سے قائم اور حرکت میں آتا ہے۔ لیکن اس اسم کی سب سے حیران کن بات ابھی باقی ہے کہ اللہ صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ دل کی کیفیت بھی جانتا ہے۔ اسی لیے اس دن کو تمام علوم اور تمام دنوں کے تزکیہ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ الحی، البصیر، الشکور، القادر، العلیم، الودود، السمیع، یہ صرف نام نہیں، یہ انسان کے روحانی سفر کے ساتھ دروازے ہیں۔ دل زندہ ہو جائے، بصیرت جاگ جائے، شکر پیدا ہو جائے، نفس پر قدرت حاصل ہو جائے، علم نصیب ہو جائے، محبت حاصل ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اللہ سن رہا ہے تو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ان 7 اسماء میں سے کون سا اسم آپ کے دل کے سب سے قریب ہے؟ الحی، القادر، العلیم یا الودود؟ اپنا جواب کومنٹ میں ضرور لکھیں کیونکہ یہ ایک عظیم راز سے پردہ اٹھائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں ہم 7 آسمان، 7 ستاروں، روحانی خوابوں کی تعبیر اور ان کے روحانی اسرار پر گفتگو کریں تو بھی چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایسے راز پر بات کریں گے جسے بعض اہل معرفت روحانی دروازوں کی کنجی کہتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔